اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے مسلمانوں کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ اسرائیل سے متعلق اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے خلافت عثمانیہ کی بحالی اور بیت المقدس کی اسرائیل سے آزادی کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اسرائیل کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنا توسیع پسندانہ منصوبات ترک کر دے اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق اور زمین واپس کر دی جائے۔ طیب اردگان نے ترک پارلیمنٹ سے خطاب کیا جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور صہیونی طاقتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مسلمان مخالف اقدامات کرنے سے باز رہنے کی وارننگ جاری کی۔ ترکی کے اس اعلان کے بعد فلسطین کے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، جس کے بعد طیب اردگان کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ طیب اردگان نے خلافت عثمانیہ کی بحالی اور فلسطین کی آزادی کا کون سا منصوبہ پیش کیا ہے جس سے دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے بعد نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس ہمارا شہر ہے، ممکن ہے عثمانی مزاحمت کا دور پھر زندہ ہو جائے۔ ترک پارلیمنٹ کے 27ویں سیشن پر پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے عالمی فورسز پر فلسطینی قوم اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنے پر فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس ہمارا شہر ہے۔ جنگ عظیم اول کے دوران عائد کی جانے والی پابندیوں کے خاتمے کے بعد ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ فلسطینی قوم کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ملک، قوم اور حکومت سب فلسطینی قوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ بیت المقدس ہمارا شہر ہے، ممکن ہے کہ عثمانی مزاحمت کا دور پھر زندہ ہو جائے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جنگ عظیم اول میں جس شہر کو ہم آبدیدہ نگاہوں سے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اس شہر یعنی بیت المقدس میں آج بھی سلطنت عثمانیہ کی مزاحمت کے آثار موجود ہیں۔ یعنی بیت المقدس ہمارا شہر ہے، ہم میں سے ہے۔ ہر پلیٹ فارم پر مظلوم فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع ملک و ملت کے حوالے سے ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ قبرص اور آذربائیجان سے لے کر بلقان اور شمالی افریقہ تک ہر جگہ ہمارے بھائیوں کی حامی و مددگار ترکی قومی اسمبلی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف اپنی ملت ہی نہیں بلکہ اپنے تمام دوستوں کے لیے بھی امید کی کرن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کے لیے ہمارے آذربائیجان کے بھائی دو حکومتوں اور واحد ملت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم اپنے تمام امکانات اور پورے قلبی خلوص کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ ناظرین، خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے موضوع پر بات کرتے ہوئے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ جب تک ہماری عراقی سرحد پر تمام دہشت گردی سیل ختم نہیں ہو جاتے، آپریشن جاری رہیں گے۔ ہم بحیثیت ترکی بحیرہ روم میں جھڑپوں، کشیدگی اور لاقانونیت کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم صرف اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں اور بحیرہ روم میں سیاسی اقتصادی صلاحیت کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا منصفانہ حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے انتہائی مذہبی عقیدت کی حامل مسجد ہے۔ یروشلم میں واقع یہ مسجد مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے جہاں دیگر بے شمار وجوہات کی بنا پر مذہبی عقیدت کا باعث ہے، وہیں اس کی بڑی وجہ موجودہ خانہ کعبہ سے پہلے اس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنا اور پیغمبر اسلام کے معراج پر جانے سے قبل اسی مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی جانی بھی ہے۔ حال ہی میں اس دور کے عرب رہنماؤں کی بدولت اسرائیلی یہودی ایک بار پھر اس مسجد کے بارے میں ایک بڑی خوشخبری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں UAE کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا گھناؤنا اعلان سامنے آیا، جس کے مطابق UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر کے پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ایک بڑی غداری کر لی۔ UAE کی طرف سے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہی امن معاہدے کے نام پر یہودیوں کے صدیوں پرانے خواب کو بھی شرمندہ تعبیر کر دیا گیا۔ عام دنیا کے لیے UAE اور اسرائیل کے درمیان طے پائے جانے والا امن معاہدہ صرف ایک فائل ہے، کیونکہ اس موضوع کو کبھی ان عرب ممالک اور امریکہ اسرائیل کی طرف سے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا کہ دراصل اس امن معاہدے کی آڑ میں مسلمانوں کے کون سے اہم مذہبی مقامات کا سودا طے کر لیا گیا ہے۔
بظاہر یہ صرف کوئی تجارتی معاہدہ لگتا ہے، لیکن اس امن معاہدے کے نام پر نہ صرف موجودہ دنیا کے مسلمانوں بلکہ خلفائے راشدین کے ساتھ بھی ان عرب رہنماؤں نے بڑی غداری کی ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی آڑ میں مسجد اقصیٰ کی تقسیم کی خوفناک سازش رچا لی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں ایک شق شامل ہے، جس کے تحت اب یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخلے کی سرعام اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے باوجود ابھی تک یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ تاہم عربیوں کے ساتھ طے پائے جانے والے نئے معاہدوں کے تحت یہودیوں سمیت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مسجد اقصیٰ میں عبادت کی اجازت ہوگی۔ اس متنازع شق پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ترکی نے خلیجی ریاست بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے اعلان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے نہ صرف فلسطینی قوم پر بلکہ پوری مسلم امہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی اور بدعہدی کی ہے۔ ترکی کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تمام ممالک امت محمدیہ کے غدار ہیں، جنہیں خدا بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ UAE بشمول بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنے پیغمبروں اور صلاح الدین ایوبی سمیت تمام مسلم سپہ سالاروں سے سنگین غداری کی ہے۔ واضح رہے کہ یہودیوں کو ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تا قیامت اپنا وطن اور ملک نہ ہونے کی بد دعا دی تھی، لیکن ہمارے عرب رہنماؤں نے ان کے قابض شدہ علاقے کو ملک کے طور پر تسلیم کر کے ان سے بھی غداری کی ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ عرب کے نام نہاد مسلمانوں اور بحرین کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اقدام فلسطین کے دفاع کے حوالے سے انتہائی خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے صہیونی ریاست کو فلسطینیوں کے خلاف جرائم جاری رکھنے، فلسطینیوں کے خلاف غیر آئینی سرگرمیوں میں تل ابیب کی مدد کرنے اور فلسطینی اراضی پر اسرائیل کے قبضے کو کنفرم کرنے میں اس کی معاونت کی ہے۔ ناظرین، ترکی کی ایک اہم تنظیم بین الاقوامی علماء نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی ریاست کے ساتھ عربوں کے دوستانہ تعلقات استوار کرنا قومی، انسانی اور دینی اصولوں کے اعتبار سے غداری اور بہت بڑی خیانت ہے۔ امت مسلمہ کے مسائل پر توجہ دینے کی بجائے ان یہودیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، جنہوں نے تاریخ میں کبھی مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے مسلم امہ، عرب اقوام اور فلسطینی قوم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ انہوں نے عرب ممالک سے استفسار کیا کہ ایک انسان اپنے حق سے کیسے دستبردار ہو سکتا ہے۔ فلسطینی قوم کا حق پوری مسلم امہ کا حق ہے، اور کسی ایک ملک کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی مفادات کے لیے پوری مسلم امہ کے حقوق کو پامال کرتا پھرے۔ اسرائیل سے دوستی ہمارے قبلہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام معراج، عمر فاروق کے آزاد کردہ بیت المقدس اور صلیبیوں کے خلاف قربانیاں دینے والے مجاہدین اور صلاح الدین ایوبی کی روح کے ساتھ خیانت اور دھوکہ ہے۔ مسجد اقصیٰ یا یروشلم شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک انتہائی مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کی تعمیر کردہ عبادت گاہ ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مصلوب کیا گیا تھا اور یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں جنگیں کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بازنطینوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخر 1905 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی۔ تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن سدھار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔